السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 72 ہے، جبکہ ترتیب توقیفی یا موجودہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے یہ 14 ہے۔ 52 آیات اور 7 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورہ کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس سے اس سورہ کا نام جو ہے یہ ماخوذ ہے۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً اس سورہ میں ذکر ہے، کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سورت بھی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح جو ہے اس کا نام بھی علامت کے طور پر ہے۔ اس کا زمانہ نزول کون سا ہے؟ 12 نبوی یعنی ہجرت سے قریباً 1 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا تھی، مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ کفار جو ہے ان کا ظلم و ستم اس قدر بڑھا کہ اب وہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے، اور اس کا اندازہ جو ہے قرآن پاک کی اس سورہ کی اسی آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یعنی کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا پھر تم جو ہے وہ ہماری ملت میں واپس جو ہے وہ پلٹ آؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کفار کے ان دھمکی آمیز انداز کو نہ صرف بیان کیا بلکہ ان کا جواب بھی اسی پرزور انداز سے دیا، اور مسلمانوں کو یہ تسلی دی یہ کہہ کر کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ آپ تسلی رکھیں ہم ان ظالموں کو ضرور بضرور جو ہے وہ ہلاک کریں گے۔ پھر لَنَسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر اس کے بعد ہم تمہیں اسی سرزمین پر آباد کریں گے، یعنی مسلمانوں کو اشارہ دے دیا کہ یہ اب ظلم کی جو سیاہ رات ہے اب یہ چھٹنے والی ہے، اور ان قریب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فتح عطا کریں گے، اور تمہیں جو ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، اور یہ ظلم کا باب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آخری دور کی صورت ہے، اور کفار کے رویے جو ہیں وہ دن بدن ان کا مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، طرح طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں نصیحت کا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کی تنبیہ، ملامت اور سخت ترین ڈانٹ پلائی ہے کفار کو، ان کے مشرکانہ عقائد پر، رسالت کے انکار پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ اقوام کا بھی ذکر کیا تاکہ انہیں عبرت بھی حاصل ہو، اور ان قوموں کا خاص طور پر ذکر کیا جو مکہ کے ارد گرد جو ہیں وہ آباد تھیں۔ عاد، سمود اور قوم فرعون کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح انبیاء کی تکذیب کی، تمسخر اڑایا اور نافرمانی کی، تو کس طرح اس دنیا میں وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ تو تم نے بھی اگر یہی روش اختیار رکھی تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں پاکیزہ کلمہ کو جو ہے کلمات الطیبہ کہا ہے کہ وہ تسبیح کے کلمات جو ہیں یا کلام توحید ہے وہ پاکیزہ کلام ہے، اور اس کو ایک شجر طیبہ سے تشبیہ دی ہے۔ وہ ایسا درخت جو انتہائی مضبوط، اس کی جڑیں زمین پر مضبوط اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان تک بلند ہیں، یعنی انتہائی خوبصورت درخت کے ساتھ، یعنی جو پاکیزہ کلمہ ہے اس کی بنیاد بھی مضبوط ہوتی ہے اور وہ بلند بھی ہوتا ہے اپنے جو ہے وہ ذاتی اعتبار سے۔ اس کے بالمقابل جو کلمہ خبیثہ ہے، یعنی شرک و کفر پر مبنی جو بات ہے، اس کی مثال ایک بیکار درخت سے دی ہے کہ ہلکی سی ہوا اور آندھی بھی اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیتی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ وادی غیر ذی زرع یعنی ایک بے آباد علاقے میں اپنے چھوٹے سے بچے اور بیوی کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ذکر، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خاص طور پر ان کی تڑپ اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی ذریت کے حوالے سے ان کی دعا جو ہے، جسے ہم نماز میں بھی تشہد میں پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ انہوں نے اپنے لیے بھی نمازی ہونے کی دعا کی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی وہ تڑپ رکھتے تھے، تو اس دعا کا بھی اس سورت میں ذکر ہے۔ تو اب اس سورت کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، ہو اسے، الیکا آپ کی طرف، لی تاکہ، تخرجا آپ کو نکالیں، الناسا آپ نکالیں، الناسا لوگوں کو، من سے الظلمات اندھیروں سے، الی کی طرف، النور روشنی، باذنی حکم سے، ربہم ان کے رب کے، الی کی طرف، صراط راستہ، العزیز نہایت غالب، الحمید بہت ہی تعریف والا۔ مکی صورتیں اکثر جو ہیں وہ حروف مقطعات سے ان کا آغاز ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی الف لام را کے جو ہے حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات کے بعد اکثر اوقات قرآن پاک میں، بلکہ تمام مقامات پر اگر ہم غور کریں تو اس کے بعد اس قرآن کا یعنی اس کتاب کا ذکر ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام را کہہ کر کتاب کا جو ہے وہ تعارف ہے، کتاب انزلناہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، اور اس کا مقصد کیا ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی اندھیروں سے روشنی کا سفر جو ہے، اس کا رہبر و رہنما جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کے اس حصے سے حدیث کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ رہبر و رہنما ہیں، تو آپ کے اقوال جو ہیں اس وقت چونکہ آپ تو موجود نہیں ہیں، تو آپ کے اقوال جو ہیں وہی رہنمائی ہماری کریں گے کہ یہ اندھیروں سے روشنی کا سفر کیسے ہوگا۔ تو نور جو ہے وہ واحد لایا گیا ہے، اس کے بالمقابل ظلمات جو ہے وہ جمع لایا گیا ہے، کیونکہ شیطانی راستے کئی ہوتے ہیں جبکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ نور ایمان ہے، وہ نور ہدایت ہے، وہ نور علم ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفاتی نام العزیز اور الحمید جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ العزیز نہایت غالب، یعنی وہ غالب ہے ہر چیز پر، یہ کسی کے کچھ بھی اختیار میں نہیں، وہ ہر چیز پر وہ غالب ہے، اور ہر چیز اس پر اس کے کنٹرول میں ہے، اور ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ الحمید جو ہے، محمود، حمید، یہ لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، حمد کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہا میم دال جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے الحمید۔ تو ایک لفظ جو ہوتا ہے محمود، محمود جو ہے یعنی وہ ہوتا ہے، یعنی محمود اور حمید میں ہم فرق یہ دیکھیں گے کہ محمود وہ ہوتا ہے کہ جو تعریف کا محتاج ہوتا ہے، یعنی آپ اس کی تعریف کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے، لیکن جو حمید ہوتا ہے وہ خود سے خود کی تعریف والا ہے، اس کو کسی کی تعریف کی محتاجی نہیں ہے، آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ خود بخود جو ہے وہ قابل تعریف ہے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا ہم سورۃ فاتحہ کی شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد کا مطلب یہی ہے کہ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اور محبت کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ تعریف کرنا، یہ نہیں کہ زبانی سے صرف تعریفی کلمات کہے جا رہے ہوں، محبت اور عزت کے ساتھ۔ تو وہ اللہ کی یہ صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الحمید، کہ وہ ذات جو خود ہی تعریف والا ہے، کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اگر کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا تو اس کو کوئی محتاجی نہیں کہ اس کی جو ہے وہ تعریف کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی وہ ہے جس کے لیے ہے، لہو اس کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، واو اور ما
جو کچھ بھی فی میں الارض زمین میں ہے، واو اور ویل ہلاکت ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من سے عذاب شدید سخت۔ پچھلی آیت سے اس کا یہ تعلق ہے کہ آیت کے آخر میں العزیز اور الحمید کا ذکر ہے۔ وہ رب ہے جو صراط مستقیم کا جو ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جس پر وہ ارادہ کرتا ہے اسی کو وہ ہدایت عطا کرتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس کے ان لوگوں کے رب کے حکم سے ہی کسی کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے کسی کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دے سکتا، خواہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی شدید خواہش تھی، جن کے نام پر یہ صورت ہے، ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کا باپ جو ہے وہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ کا اذن نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی مثالیں ہیں کہ انبیاء کی جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، ان کی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ تو یہ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اذن جہاں پر ہوتا ہے اسی کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتے ہیں، اور وہ ذات ہے جس کے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کے لیے ہے، کیونکہ پیدا ہی اس نے کیے ہیں، اور ان کا انتظام و انصرام کرنے والا بھی وہی ہے، تو سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ ویل جو ہے، ویل ہے کافروں کے لیے، ویل ہلاکت ہے، عذاب ہے، بربادی ہے، دوزخ کی ایک وادی کو بھی ویل کہا جاتا ہے۔ تو حسرت کے کلمات ہیں، ندامت کے کلمات ہیں ان کافروں کے لیے، اور ان کے لیے چونکہ ان کو عذاب شدید ملنے والا ہے، سخت عذاب ملنے والا ہے، یعنی بات کی جو تمہید جو ہے وہ باندھی جا رہی ہے ان مشرکین کے رویوں کی طرف، ان کے انداز کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ویل، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا اپنے لیے جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ویل للکافرین من عذاب شدید، سخت عذاب جو ہے وہ ان کافروں کے لیے ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یستحبون، وہ سب پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کی زندگی پر، ویصدون، اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ سب تلاش کرتے ہیں، عوجا، کجی یا ٹیڑھا پن، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی میں ضلال، گمراہی، بعید، دور کی۔ یعنی کفار جو ہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، مطمع نظر ان کے لیے دنیا ہی ہے، اور ان کے لیے ویل اور ہلاکت جن کے لیے ہے، سخت عذاب کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی وعید سنا رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں، یستحبون جو ہے، ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، حب کا لفظ ہم جو ہے محبت اسی سے ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کی خواہش کرنا، اس کو محبوب رکھنا، یعنی دنیا کو وہ ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یستحبون، وہ ترجیح دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کی زندگی پر، یعنی کافر جو ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور حساب کتاب پر جو یقین نہیں رکھتا، تو اس کے لیے تو سب کچھ یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، تو وہ اس دنیا کو ہی پھر سنوارنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی تمام تر بھاگ دوڑ دھوپ جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہی ہے۔ تو اور بعض ایسے نادان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر سورہ کہف میں کیا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں وہ کام جو ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں کوششیں کرتے رہے، اور جو ہے ان کو گمراہ کر دیا ان کوششوں نے، یعنی وہ راستے سے بھٹک گئے، وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، وہ اپنا جو ہے روٹ ہی بدل لیا، انہوں نے اپنے راستے سے بھٹک گئے، اور ان کی تمام تر کوشش جو ہے اس دنیا کے حصول پر تھی۔
اور کیا ہوا، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ دنیا کے عارضی فائدے کے لیے، جبکہ دنیا کے بارے میں، اس کی بے ثباتی کے بارے میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردہ بکری کے بچے سے بھی کمتر قرار دیا، اور اس کی تشبیہ، اس کو مثال بیان کی کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ چڑیا چونچ مارے اور اس کی چونچ میں جو آتا ہے، آخرت جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے، اور وہ چونچ، چڑیا کی چونچ میں جو ایک قطرہ آیا ہے وہ دنیا ہے۔ تو اس عارضی اتنی مختصر سی دنیا کے لیے جو ہے ہم آخرت کو اگر داؤ پہ لگا دیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ اور یہ لوگ جو ان کفار کا طرز عمل یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خود دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے وہ اپنے ہی راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اور ان کی وجہ کیا ہے اور اس کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ وَيَبْغُونَهَا، یبغون جو ہے با غین یا، اس کا روٹ ورڈ ہے ابتغاء، جو ہے یعنی اس سے پہلے بھی لفظ ہم نے پڑھا ہے، اس کا معنی ہے چاہنا، یعنی وہ چاہتے ہیں۔ عوجا، عوج سے ہے، عوج کہتے ہیں یعنی ٹیڑھا پن، وہ ٹیڑھا پن جو دلائل کے ذریعے ہو، یعنی سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے اندر سے کوئی مین میخ نکالنا۔ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کے طرز عمل میں، اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹیڑھ پن نکالنا، اس کو کہتے ہیں عوج۔ تو وہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن چاہتے ہیں، ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یا ٹیڑھا ثابت کرتے ہیں اپنے تئیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے یعنی وہ ڈی گریڈ کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اس کا ایک مسخ شدہ جو ہے وہ صورت جو ہے وہ پیش کی جائے، تاکہ لوگ اس سے متنفر ہوں اور دور ہوں۔ خود تو دور ہیں ہی، دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ گڑھے کھود رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ، وہ روکتے ہیں، سبیل اللہ کے راستے سے، اور اس میں ٹیڑھ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ عوج جو ہے عین کے اوپر زبر کے ساتھ اگر عوج پڑھا جائے تو یہ وہ ٹیڑھا پن ہے جو آنکھوں سے دکھتا ہے، جبکہ عین کے نیچے اگر زیر سے پڑھا جائے عوج تو یہ عقل اور بصیرت سے جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر عوج عین کے زیر کے ساتھ ہے، تو اس سے مراد جو ہے عقل اور بصیرت سے جو ٹیڑھ پن ہے، جو کجی تلاش کی جاتی ہے قرآن و حدیث میں، دین اسلام کی تعلیمات میں، تو یہ یہاں پر وہ مراد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں ہم نے بھیجا، مِن رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر بلسان، ساتھ زبان کے، قوم ہی، اس کی قوم، لیبینہ، تاکہ وہ کھول کر بیان کرے، لہم، ان کے لیے، فیضل، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وہو، اور وہ العزیز، نہایت غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہاں پر رسولوں کی بعثت کا مقصد اور انہیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر ماں جو ہے اس کے بعد اگر اللہ آئے، ماں کا مطلب ویسے تو جو ہوتا ہے، لیکن جب ماں کے بعد اللہ آتا ہے تو یہاں ماں کا ترجمہ جو ہے ہم نہیں میں کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تو اللہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ماں کا ترجمہ جو ہے ہم نہیں میں کریں گے۔ نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ تو رسول کو اس کی قوم کی زبان میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ قوم کو کوئی اعتراض نہ رہے اور وہ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کون سی بولی بول رہا ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے جس قوم کی طرف جو ہے رسول کو مبعوث کیا جاتا ہے یا تو وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، اور اگر کسی اور قوم کی طرف بھیجا گیا تو وہ انہیں جو ہے وہ زبان جو ہے کم از کم اس قوم کی ہوتی ہے اور انہیں جا کر وہ نصیحت کرتا ہے۔ تو بلسان قوم ہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ عرب تھے، اس لیے آپ عربی زبان خود بھی جانتے تھے اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور یہ وہ زبان ہے جو زندہ زبان ہے، اور اس زبان کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ یہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا یہ ذریعہ تھا قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا جو انتہائی فصیح و بلیغ تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا صحیح جو ہے وہ منشا کو بیان کرنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس قوم کی زبان میں رسول کو بھیجا تاکہ وہ کھول کر بیان کے لیے، بینہ، بین سے ہے، بین کہتے ہیں کھول کر بیان کرنا۔ تو پیغمبروں کا کام صرف تلاوت کرنا نہیں ہوتا،
اللہ کی وحی پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس وحی کو کھول کھول کر بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ تو اس سے بھی جو ہے حجیت حدیث کی یہ دلیل ہے کہ حدیث جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، کہ رسول جو ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ نہ صرف اللہ کے کلام بلکہ اس کلام کی وضاحت اور تشریح بھی وہ کریں، بیان کریں، اس کو کھول کھول کر جو ہے وہ اس کے مقاصد کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے احکامات کو بیان کریں۔ لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس میں پاتا ہے ہدایت کی جو ہے وہ تڑپ اور خواہش، اسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور جو کجی تلاش کرے خود بھی گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے بھی یہی گڑھے کھود رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ فیضل، ذل جو ہے ضال سے ہے، ضالین کا لفظ بھی ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ تو گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ شاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، انشاء اللہ ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، تو شاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ وہوا، اور وہ العزیز نہایت غالب، یہ صرف پہلے بھی گزر چکی ہے۔ الحکیم، بہت حکمت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، یعنی یہاں پر الحکیم کا ذکر کر کے بتا دیا یہاں پر، یا تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ گمراہ اگر کوئی ہوا ہے تو اس کا تو کوئی اختیار نہیں تھا، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یہ نہ کوئی سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کس کے اندر جو ہے حق کی تڑپ موجود ہے، اس کو وہ حق کی جو ہے وہ طرف چلا دیتا ہے، اس کے لیے صراط مستقیم جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر کجی موجود ہو، جو گمراہ کرنے والا ہو، تو وہ حکیم ہے، چونکہ حکمت وہ جانتا ہے، وہ سب چیزیں جانتا ہے، اور جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں قریش مکہ کو، جو تنبیہ کے طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح کیا اور ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نعمتیں عطا کیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا ان کا رویہ تھا ان کی قوم کا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ یا اپنی آیات کے ساتھ۔ آیات جو ہے آیا کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو، نشانی کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، حصی معجزہ ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو جاتا تھا، اور عصا عطا کیا تھا، زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کیے۔ اس کے علاوہ فرعون جو ان کا دشمن تھا، ان کی قوم کا دشمن تھا، ان پر جو طرح طرح کے عذاب آئے، جوؤں کے، خون کے چھینٹے کے، اور طرح طرح کی عذاب آئے تھے، یہ بھی جو ہے وہ معجزات تھے۔ تو ایک جو ہے آیات سے مراد ان پر جو نازل شدہ آیات تھیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو آیات عطا کیں، ان اخرج قومک، کہ نکالے اپنی قوم کو۔ اخرج جو ہے اخراج سے ہے، یعنی خارج کرنا، اور خاراجیم جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اخرج، تو نکالے، قومہ کا، اپنی قوم کو، کا جو ہے اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ، اور یہاں پر جو ہے یعنی آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو آیات کا ذکر ہے اس سے مراد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ آیات نہیں ہیں، کیونکہ ان معجزات کے ذریعے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے فرعون سے نجات دی تھی۔ تو یعنی فرعون پر طرح طرح کے عذاب آئے، 9 طرح کے عذاب آئے تھے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 معجزات عطا ہوئے تھے کہ وہ عصا کی وجہ سے فرعون کے جادوگروں کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی اور وہ ایمان لے آئے، اور ید بیضا کو بھی وہ یعنی وہ جادو کہتا تھا فرعون۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی۔ یہی وہ عصا تھا کہ جس کو دریائے نیل پر مارا تھا تو وہ 2 ٹکڑے ہوا اور خشکی کا ایک راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گیا، اور فرعون کی قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، یعنی تاریکی سے روشنی کا سفر جو پہلی آیت میں ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف، یعنی ہر نبی نے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے، یعنی شرک، گمراہی اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور یعنی ہدایت کی طرف، حق کی طرف، توحید کی طرف وہ لے کر آئے۔ وذکرہم، اور انہیں یاد دلائیں، ذکر سے ہے، اور ذکر کا معنی ہے یاد دلوانا یا ذہن نشین کروانا۔
ذکر کے لغوی معنی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہے بار بار یاد کرنا اور ذکر کرنا. اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وذکرہم، اور انہیں یاد دلائیں، نصیحت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. بایام اللہ، اور یاد دلا انہیں اللہ کے دنوں کو. ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں. ایام اللہ، اللہ کے دن. اللہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین جو ہیں ان کی دو آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گزشتہ اقوام تھیں ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے دونوں چیزیں ہی مراد ہیں. یعنی وہ ایام جن میں کوئی اللہ کا عذاب آیا اس کے نافرمانوں پر یا اس کے فرما برداروں پر کوئی اللہ کی نعمت آئی، تو وہ دن جو ہیں ان کی یاد کروائی جا رہی ہے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو وہ دن یاد کروائیں. یہ یاد کروانا، تذکیر کرنا، اپنے تاریخ سے سبق سیکھنا، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا جا رہا ہے. وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو، اس کے احسانات کو انہیں یاد دلائیں. ان فی ذالک، کیونکہ اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل، ہر اس شخص کے لیے، صبار، جو انتہائی صابر ہے، شکور، بہت ہی شکر کرنے والا ہے. تو اللہ کے دنوں کو یاد جو ہے وہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تاکہ جو لوگ ہیں جن پر کوئی آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جس طرح کے یعنی میں نے بتایا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ مسلمانوں پر انتہائی مشکل حالات تھے، انہیں ہر طرح سے ستایا جا رہا تھا. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اقوام آئی تھیں ان پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، اور ان پر ان کی قوموں نے جو ہے ان کے بڑوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا. اگر تم ان کی تاریخ کو پڑھو تو تم تو حیران ہو جاؤ کہ ہمارے اوپر تو وہ مشکل آئی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ذکر کرتے ہیں جب یعنی صحابہ پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی بڑے بڑے عذاب آئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ قومیں پکار اٹھیں کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے. لیکن اس کے لیے پہلے امتحان ہے مصیبت میں کہ صبر کون کرتا ہے، مصیبت کو برداشت کون کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال لے تو پھر اس پر شکر کون کرتا ہے. یعنی اللہ کے انعامات جو ہیں ان پر صبر، اس پر جو ہے وہ شکر کرنے والا ہو، اور اگر کوئی اس کی طرف سے مشکل آئے اس پر صبر کرنے والا ہو. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بطور نشانی اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی تاریخ اور واقعات سے تم سبق سیکھو کہ ایک ہی واقعہ بعض اوقات ایک قوم کے لیے اگر وہ جو ہے وہ نعمت ہے تو دوسری قوم کے لیے وہ عذاب بنتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دریائے نیل سے پار لگا رہے تھے تو یہ ان کے لیے نعمت تھا، جبکہ دوسری طرف فرعون کا لشکر جو ہے اس میں غرق ہو رہا تھا، ان کے لیے وہ عذاب تھا یہ واقعہ. اور جو ہے یعنی اسی طرح بدر کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو بدر کے موقع پر صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا کی، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی فتح تھی اور نعمت تھی، جبکہ ان کے بالمقابل جو لشکر تھا قریش کا اور کفار کا، مشرکین کا، ان کو اس دن جو ہے وہ سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت تھی اور اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا تھی. دیگر اقوام کو بھی ہم دیکھیں، قوم ثمود ہے، قوم عاد، تو مومنین کو اللہ تعالیٰ نے وہ دن ان کی فتح و نصرت کا تھا، اور ان پر ظلم کرنے والوں کو اس دن ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا گیا، تباہ کیا گیا، ہلاک کیا گیا. تو ایک ہی واقعہ جو ہے ہر یعنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف طرح سے سبق ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں رویوں کا ذکر کر دیا کہ مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے والے جو ہیں ان سب کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، یہاں پر صبار اور شکور جو ہیں انتہائی مبالغے کے صیغے ہیں یہاں، اس لیے ترجمہ جو ہے صرف صبر کرنے والے اور شکر کرنے والا نہیں کریں گے، بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے ان واقعات میں نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لی سے، قوم ہی، اپنی قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی، اذ، جب، انجاکم، تمہیں نجات دی، من سے،
آل فرعون سے یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب ویذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہاری بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری بیٹیوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا چونکہ ذکر آ رہا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت بھی تھی کہ جو اہل ایمان تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کس قدر کڑا وقت تھا، اتنی بڑی وہ آزمائش میں تھے کہ ان کے جو ہے ان کی نسلوں کو تباہ کر رہا تھا فرعون۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن کی آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 دفعہ جو ہے بنی اسرائیل پر یہ عذاب آیا کہ فرعون جو ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہوئی اس وقت بھی یہ فرمان جاری ہوا تھا فرعون کی طرف سے کہ جو کہ انہیں نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو الٹا دے گا، تو اس نے حکم دیا کہ ان کے جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ دوسرا جب موسیٰ علیہ السلام جو اس کا فرمان تھا وہ اس وقت جاری ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے تھے اور انہوں نے اعلان نبوت کا کر دیا، تو اس وقت بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر اس نے یہ فرمان جاری دوبارہ کیا کہ ان کے بیٹوں کو، سورہ اعراف آیت نمبر 127 میں اس کا ذکر ہے کہ اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تو بہت بڑی یہ سزا تھی کہ عورتوں کو باندیاں بنا لیتے تھے اور ان کے جو محافظ تھے مرد ان کو مار دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی۔ یعنی ایسی قوم جس میں عورتوں کی بہتات ہو اور مردوں کو ختم کر دیا جائے، تو یہ ان کا جو ہے یعنی قوم کا قتل تھا، ان کا جو ہے یعنی مجموعی طور پر چونکہ مرد ہی جنگ کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں تو مردوں کو مار دیا جا رہا تھا، تو اس طرح قوم کو جو ہے وہ کمزور کر رہا تھا، نسل کشی ان کی ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ وہ یاد کرے اس نعمت کو کہ جب ہم نے نجات دی۔ انجینا نجات سے ہے، نجات کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ انجاکم ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، صرف فرعون سے نہیں، آل فرعون کہا جا رہا ہے کہ صرف فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو جتنے بھی فرعین آتے تھے وہ اور ان کے جتنے بھی اولادیں تھیں، ان کے جتنے بھی وزیر تھے اور بڑے تھے، وہ سب جو ہیں وہ مل کر بنی اسرائیل کو انہوں نے ستایا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ سوء العذاب جو ہے پہنچاتے تھے وہ تمہیں، سوء العذاب بہت ہی برا عذاب۔ تو یسومونہ کا مطلب ہے کہ سوم سے ہے، سین واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد ایک عذاب پہنچانا، یعنی ایک سزا ختم نہیں، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دفعہ کوئی سزا دی اور اس کے بعد وہ بس کر دیں، ایک کے بعد دوسرا عذاب، ایک کے بعد دوسرا عذاب، یعنی وہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ جاری رہا قوم کو سزا دینے کا، یہاں تک کہ قوم کو کمزور کر دیا انہوں نے، مینٹلی اور جسمانی ہر لحاظ سے انہوں نے ان پر جو ہے وہ ظلم کیا اور انہیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ بہت ہی برا عذاب تھا، بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آزمائش کیا تھی، کہ اس سے بڑی کیا آزمائش ہے کہ جتنے بیٹے ہیں ان کو مار دیں اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں۔ تو یہ ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مصیبت تھی۔ بلا کہتے ہیں آزمائش کو، ذلت کو، نعمت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بلا تھی یہ بہت بڑی، یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بلا آ گئی، تو یہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات آزمائش جو ہے انسان کے لیے جو ہے نقصان کا باعث ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور بعض اوقات وہ انسان جو ہے وہ صحیح راستہ یا روشنی اس کو مل جاتی ہے اس آزمائش میں۔ تو آزمائش جو ہے اس کے اثرات دونوں طرح سے ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر جہاں یہ آزمائش تھی تو اس کے ساتھ ساتھ اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بھی دے دی، ان فرعونوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام جیسا جو ہے پیغمبر بھیج دیا اور اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو ہے رہنمائی کی۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور آزمائش بھی ان کے رب کی طرف سے تھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح بھی جو ہے وہ قوموں کو آزمایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے
کہ تمہارے اوپر اس وقت اگر مشکل وقت ہے تو بنی اسرائیل پر بھی ایسا گزر چکا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی اولادیں ہیں۔ یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو یہ ان کی اولادیں تھیں، ان پر اس قدر کڑا وقت آیا تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ان پر یہ اتنی سخت آزمائش آئی تھی، یہ تم پر بھی آئی ہے، تو اس پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں فرعون سے نجات دی تھی تو ضرور یعنی ساتھ اشارہ بھی ہے کہ تمہیں اس وقت کے فرعونوں سے نجات مل جائے گی۔ تو آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر کہیں مشکل و پریشانی میں مصیبت میں ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ موسیٰ بھیجیں گے جو انہیں ان فرعونوں سے نجات دے دے گا۔ وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ آگاہ کیا ربکم تمہارے رب نے، لئن اور اگر شکر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہاں پہ نون جو شد کے ساتھ آیا ہے اور لام شروع میں ہے، یہ دونوں ہی سٹریس دینے کے لیے ہیں، اس میں جو ہے وہ تاکید کا معنی پیدا ہو رہا ہے کہ میں ضرور جو ہے وہ ازید جو ہے یعنی زیادہ سے ہے، میں زیادہ دوں گا تمہیں۔ ولئن اور اگر تم کفر تم نے نہ شکری کی، انا بے شک عذابی میرا عذاب لشدید بہت ہی سخت ہے۔ یعنی آگاہ کر دیا ہے تمہارے رب نے کہ نعمتوں پر شکر کرو گے تو زیادہ ملیں گی، اور اگر نہ شکری کی، شکر جو ہے یعنی وہ جذبات ہیں کہ کوئی بھی نعمت ملے تو اس کا اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، رب کی اطاعت میں اس کو استعمال کیا جائے، اور اس نعمت کو رب کی عطا سمجھا جائے۔ یہ نہ کہے انسان کہ یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ میرے کاروبار میں اتنی وسعت ہوئی، یا مجھے یہ عہدہ ملا تو میری محنت کی وجہ سے ہے، یہ کامیابی ملی تو اس میں میرا کوئی کمال ہے، میری ذہانت ہے۔ تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اسے رب کی عطا سمجھا جائے، پھر اس نعمت کو رب کی رضا پر خرچ کیا جائے اور جائز طریقے سے کیا جائے، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو۔ تو اگر تم نے شکر کیا نعمتوں پر تو لأزیدنکم میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم اور اگر تم نے کفر کیا، کفر کا متضاد جو ہے اس کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، شکر کا اپوزٹ جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ شکر یعنی نعمت کا اعتراف کرنا، کفر ہے نعمت کا انکار کرنا۔ تو اگر تم نے شکر نہ کیا یعنی کفر کیا تو ان عذابی لشدید تو پھر میرے عذاب جو ہے وہ بہت ہی سخت ہوگا۔ تو نعمتوں کا کفر کیا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملی، عہدہ ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، کوئی بھی چیز ہے، اولاد کی کثرت ہے، جو بھی ہے، تو اس کو اپنا کمال سمجھنا، یا پھر اس نعمت کا استعمال جو ہے رب کی نافرمانی میں کرنا۔ پیسہ اللہ نے دے دیا، اس کو نافرمانی کے کاموں میں اجاڑنا شروع کر دے، یہ بھی نعمتوں کا کفران ہے۔ یا پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ انسان اپنی محنت کا کمال سمجھے، تو یہ تمام رویہ جو ہے یعنی اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر لگا دے، اور پھر اس پہ جو ہے وہ شیخیاں بگارے اور وہ سمجھے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میری محنت کی وجہ سے ہے، تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب جو ہے اس پر نازل کرتا ہے، اور وہ عذاب بہت ہی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمت پا کر جو ہے جو شکر کرتا ہے وہ ایسا شخص محروم نہیں ہوگا۔ یعنی نعمت جس کو مل جائے اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی اس کو اللہ کی عطا سمجھے اور اس کو اللہ کی رضا پر خرچ کرے، یا اس نعمت کو، صلاحیت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس میں ہمت، طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ کرنا جو ہے ظاہر ہے وہ نعمتوں کا کفران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اسے اشرف المخلوقات بنایا، وہ رب کی رضا کی بجائے اپنی مرضی کرتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلتا ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، تو یہ اس کا عذاب ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں بھی، وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا، ان تکفروا تم سب کفر کرو گے، انتم ومن فی الارض جمیعا اور جو سب کے سب زمین میں ہیں، تو فإن اللہ تو بے شک اللہ جو ہے لغنی بہت ہی بے پرواہ، حمید نہایت تعریف کیا گیا ہے۔ یعنی شکر اور صبر کا ذکر ہے، اور شکر کے بالمقابل کفر کا ذکر ہے۔ یعنی اگر شکر کیا تو نعمتیں عطا ہوگی، اگر کفران کیا، اللہ کی ناشکری کی
تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی تھی کہ اگر تم سب کفر کرو گے بنی اسرائیل، تمہیں اللہ نے فرعون جیسے ظالم اور جابر سے نجات دی کہ تمہارا کوئی حال نہیں اس نے چھوڑا تھا، تم سے اتنی مشقت اور محنت لیتا تھا، تمہاری نسلوں کو وہ تباہ کر رہا تھا، تمہاری عورتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں تھیں۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ موسیٰ کو جو ہے بھیجا تمہاری طرف، اور انہوں نے ان کے ذریعے تمہیں نجات دی۔ تو اس نعمت کے بعد اگر تم نے کفر کیا، یعنی انکار کیا نعمتوں کا، انتم ومن فی الارض جمیعا، یعنی صرف اسپیسیفک بنی اسرائیل نہیں ہے، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے بے شک سب کے سب لوگ بھی ایسے کرنے لگیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا پھرے، اس کی تعریف کرتا پھرے۔ اللہ کے کلمات تو ویسے ہی بے شمار ہیں، لامتناہی ہیں، غنی ہے وہ، بے پرواہ ہے، حمید وہ ویسے ہی تعریف کیا گیا ہے۔ کوئی یعنی پہلے بھی میں نے حمید کا معنی بتایا تھا کہ اس کو کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں ہے، آپ الحمدللہ کہیں نہ کہیں، نعمتیں وہ دے رہا ہے، وہ آزماتا رہے گا، اس کو کسی کی تعریف کی محتاجی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ آزماتا ہے انسان کو، نعمت دے کر بھی، نعمت چھین کر بھی، کون صبر کرنے والا ہے اور کون شکر کرنے والا ہے، کون جو ہے ناشکرا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اور کون جو ہے نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے، مثال دے کر، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، تاریخ کا ایک واقعہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے، اور اس جلیل قدر پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے، امت محمدی کے لیے اس میں سبق دیا ہے کہ نعمت ملے تو اس پر شکر کرنا ہے، اور جو ہے اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا شخص جو ہے وہی کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس پر جو ہے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو اور صبر کے نتیجے میں اس کے لیے اجر ہے، لیکن جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، شکر کے نتیجے میں بھی اجر ہے۔ تو ہر دو حال میں مومن جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، ہر دو حال میں اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس پر رہیں گی۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ رب کو پہچان لیں، اس کی نعمتوں کی قدر کریں، اور صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں۔ جو بھی شخص ان دو چیزوں کو، ان دو صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ کامیابی عطا کریں گے۔ تو یہاں پر صحابہ کے لیے یہ سبق ہے کہ اس وقت جو کہ مشکل حالات تھے تو انہیں یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ تم نے اس مصیبت پر صبر کرنا ہے، اور جو ایمان کی نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے اس پر شکر بھی کرنا ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے نجات دیں گے، جس طرح بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔